أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا وعصمنا من شرور أنفسنا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی ہم نے آیت نمبر 25 تک کر لیا تھا. سورۃ النساء 5 سپارہ ہے اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ اگر ایک تو ظاہر احکامات اس طرح کے چل رہے تھے نا کہ کہاں شادی ہو سکتی ہے, کہاں نکاح, محرمات کیا ہے, نامحرم کون ہے, ان کو کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور اس کے ساتھ پھر بیچ میں جو ہے وہ جو لونڈیاں ہیں, جو غلام عورتیں ہیں, ان کے بارے میں بھی احکامات آ گئے کہ ان کے ساتھ تمتع جائز ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. اور باقی جو ہے پھر یہ کہ اگر ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات بتائی کہ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ تم آزاد عورتوں سے شادی کر سکو, تو اس میں یہ ہے کہ تم کوئی بھی جو غلام عورت ہے اس سے جا کے شادی کر لو. اور اس میں یہ ہے کہ تاکہ اگر یہ نہ ہو کہ تم بدکاری کی طرف چلے جاؤ یا بہک جاؤ. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں تھیں, کچھ جو اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے گئے تھے, وہ بھی میں نے سارے آپ کو بتا دی. اور اس کے بعد پھر ان عورتوں کو بھی ہدایت کی گئی کہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں, وہ کوئی بدکاری نہ کریں, کوئی چھپی دوستیاں نہ کریں. اور اگر وہ ایسا کریں گی, کوئی فحاشی کو آئیں گی نکاح ہو جانے کے بعد, تو ان کو سزا تو ملے گی, لیکن آزاد عورتوں کے مقابلے میں ان کے اوپر کم سختی کی جائے گی, آدھی سختی ہوگی. ٹھیک ہے. اور ساتھ پھر مومنوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے تخفیف تو کی گئی ہے, آسانی کی گئی ہے, لیکن اگر تم صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والے ہیں, رحم کرنے والے ہیں. اس میں پھر ایک سوال بھی میرے پاس بلکہ آیا تھا, وہ بھی اچھا سوال تھا, میں نے کہا اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں, وہ پوچھ لیتے ہیں, کچھ نہیں بھی پوچھ پاتے. سو اٹس آلویز گڈ کہ ہم کویسچنس کو ڈسکس کر لیں. سوال یہ تھا کہ جب کسی غلام عورت سے کسی انسان نے نکاح کیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی وہ عورت جو ہے آزاد نہیں ہوتی, اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد جو ہے وہ بھی اس طرح سے آزاد نہیں ہوتی. ظاہر ہے وہ رہتے ایک غلام فیملی کی صورت میں ہی ہے. اگر آپ کو یاد ہو, میں نے ایک وہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح کی فیملی تھی, پھر ان کے اوپر ظلم کیا گیا. تو یہ ابو جہل کا جو چچا تھا ان کی لونڈی تھی, اور ان سے آ کے حضرت یاسر جو انہوں نے نکاح کیا تھا, لیکن وہ ظاہر ہے اسی طرح سے رہی تھی. اچھا, تو سوال یہ تھا کہ یہ کیوں ہے, مطلب اس بندے نے نکاح تو کر لیا, لیکن اس کو کیا فائدہ ہوا کہ اولاد بھی اس کی نہیں ہوئی. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب احکامات دیتے ہیں نا, تو نہ تو یہ ہوتا تھا کہ فوری طور پہ چیزوں کو ختم کر دیا جاتا, فوری چیز طور پہ ان چیز کو جو کچھ اس معاشرے میں اس وقت چل رہا تھا اس کو ایک دم سے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر یہ پاسبل بھی نہیں تھا, اور یہ کیا جانا جو ہے نا حکمت کے خلاف تھا. میں نے جیسا آپ کو پورا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ بہت زیادہ ایک کامن چیز تھی, انسانوں کی خرید و فروخت بھی, انسانوں کو غلام رکھنا, اور یہ بہت زیادہ اس معاشرے میں جو ہے نا ایک کامن بھی تھا, پریویلنگ بھی تھا, اور لوگ اس کو کوئی برا بھی نہیں سمجھتے تھے, سب کے پاس ہی ہوتے تھے وہ غلام وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے احکامات دیے کہ آہستہ آہستہ یہ چیز معاشرے سے ختم ہو, اور اس میں سب کے جذبات جو ہیں ان کا دھیان رکھا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم فوراً دے دیتے کہ کوئی شخص جو نکاح کرنے کے لیے آیا ہے وہ ظاہر مالک سے اجازت لے اس کی نکاح اس کی غلام عورت سے نکاح کرنے کا, اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور وہ شخص کے ساتھ ہی چلی جائے, تو پھر تو کوئی بھی اپنی لونڈی کو اجازت نہیں دیتا نا نکاح کرنے کی. ٹھیک ہے نا. تو اس میں نہ تو کبھی یہ عورتیں جو ہے وہ نکاح کر پاتی چاہتے ہوئے بھی, اور نہ وہ مرد جو ہیں جو کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتے تھے, ان کے لیے بھی کوئی راستہ نہ نکل پڑتا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے احکامات دیے کہ جن سے جو مالک ہے وہ بھی راضی ہو جائے کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے کر لو نکاح اس سے, لیکن
मतलब मेरी खिदमत में ही रहोगे। लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था मालिक फिर उससे तमत्तो का यानी जिस्मानी ताल्लुक फिर कायम नहीं कर सकता जब उसका निकाह कहीं और हो जाएगा, लेकिन दीगर जो खिदमात वगैरह काम शाम उसके लिए वो वहीं पे रहेगी और फिर आगे उसकी औलाद भी। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हिकमत के तहत इस तरह से अहकामात दिए कि अब इसमें जो तीनों फरीकैन है तीनों का फायदा हो जाए, मालिक का भी, उस गुलाम औरत का भी, और ये जो शख्स है जो निकाह करना चाह रहा है। लेकिन जाहिर है उसमें फिर कुछ पाबंदियां भी थी और सबकी नफ्सियात का ध्यान रखा जाना जरूरी था, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला जब हम जब बात करते हैं ना तो हमारा जो व्यू है वो उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता ना, हम तो बिल्कुल एक अपनी नजर से चीज को देख रहे होते हैं जो कि बहुत ही लिमिटेड होता है। हमारा जो स्पेक्ट्रम है या हमारा जो सोच है हमारी वो बहुत ज्यादा आगे तक जाती नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि देखो उसने निकाह कर लिया तो फिर क्या फायदा हुआ उसका। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसी ही सोच आती है। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि ये जो गुलाम और लोंडियों वाला इनके साथ गुलाम औरत के साथ तमत्तो का ताल्लुक, ये चीजें ना इनको समझने में इंसान को थोड़ी सी दिक्कत होती है, सबको होती है कि क्यों है कैसा, क्योंकि हम आजकल के दौर में रह रहे हैं ना, और हम आजकल की जो सिचुएशन और जो आजादी और सब कुछ उसके पैराए में सब चीजें देखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए वो जाहिर है सिचुएशन के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, उस दौर में जो कुछ चल रहा था उसके हवाले से दिए थे, ठीक है। और जब आप उस पर गौर करते जाए ना तो फिर आपको इतनी वाकई नजर आती है हिकमतें कि अच्छा हम तो बजाय इस तरह से देख रहे थे लेकिन वाकई इसमें ये भी फायदा है, ये भी फायदा है। और फिर जाहिर है अल्लाह ताला के जो अहकामात होते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हिकमत हमें अगर बज़ाहिर नहीं भी नजर आ रही तो वो कानून तो बहरहाल होता है, ठीक है ना। और ज़ाहिर कानून होता है तो वाजिबुल अमल भी होता है। बाज़ हिकमतें ऐसी हैं जो हमें नहीं भी समझ आती हैं लेकिन वो भी ज़ाहिर है अल्लाह ताला चूंकि अलीमुल हकीम है तो वो हिकमतें अल्लाह ताला ही समझते हैं। तो हमें हिकमत नहीं भी नजर आ रही तो बहरहाल वो एक कानून की हैसियत तो रखता है अल्लाह का हुक्म जो भी है, और उसको उसी तरह से लेना होता है और उस पर हमारा फिर अमल यही होना चाहिए कि हमने उसको उसी तरह से मानना है, यकीन करना है कि इसमें जो है यकीनन कोई ना कोई हिकमत है। और फिर अल्लाह ताला ने और भी बहुत से अहकामात दिए, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत से गुनाहों का कफारा गुलाम आजाद करना रखा गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आजाद होते गए। तो इस तरह से जो है फिर ये चीज आप देखें बिल्कुल खत्म हो गई माशरे में। एकदम से इंसानों को खुला छोड़ दिया जाता तो इनकी भी कोई इखलाकी तरबियत नहीं थी, इनके पास भी कोई ऐसा हुनर नहीं था, तो वो माशरे में जो है फिर एक तरह का गलत के ऊपर असर भी पड़ सकता था माशरे में। तो सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बहुत ज्यादा हिकमत के तहत अल्लाह ताला ने एक अच्छा ये अल्लाह ताला, इसीलिए इस आयत के एंड पे जो अल्लाह ताला ने ये कहा ना अन तस्बिरु खैरुल लकुम, कि बेहतर तो यही है कि तुम सब्र कर लो ताकि बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें भुगतने पड़ेंगे अपनी औलाद के हवाले से, या तुमने निकाह तो कर लिया लेकिन बीवी आजाद नहीं है, तो इस तरीके से इन चीजों से बचने के लिए ये बेहतर है कि सोच समझ कर तुम अभी अगर डिसीजन लो और उसमें अपने ऊपर सब्र कर लो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं कर सकते और बदकारी की तरफ, जिना की तरफ जाने का अच्छा हो रहा है तो फिर ये अमल कर लो, ये भी ऑप्शन जो है उस पर कर दी गई थी। तो यहाँ तक हमने कर लिया था आयत नंबर 25 तक। आगे देखें आयत नंबर 26 में पढ़ रही हूँ, अब नया रुकू स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी जो है ना अल्लाह ताला यही बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये अहकामात दिए क्यों है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूबा अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला चाहते हैं कि तुम्हारे वास्ते खूब खोल कर बयान कर दें और तुम्हें तुमसे पहले के नेक लोगों की राह हदायत पर चलाएं और तुम्हारी तौबा कबूल करें, और अल्लाह ताला जानने वाले और बहुत खूब हिकमत वाले हैं। युरीदुल्लाहु, वो चाहता है, कौन चाहता है? अल्लाह ताला। रा वाओ दाल इसका रूट वर्ड है, या जो है आता इन वाला वो के मायनों में। युरीदुल्लाहु, वो चाहता है अल्लाह ताला, ली युबय्यिना, ताकि वो बयान कर दे, ठीक है। बा या नून जो है बयान कर देना, बहुत ज्यादा वाजे कर देना, खोल देना, और शुरू में लाम ताके के लिए, ताकीद के लिए, और ये जो है इसके बाद वो भी आता है वाला वो के मायने में, ताकि वो बयान कर दे, लकुम लिए तुम्हारे, व और यह दिया कुम, वो हदायत दे तुमको,
ٹھیک ہے, یا رہنمائی کرے تمہاری. سنن الذین طریقوں کی ان لوگوں کے, سنن جو ہے وہ سنت کی جمع ہے, ٹھیک ہے, اور سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ, تو طریقوں کی ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, وَيَتُوبَ اور وہ مہربان ہو. اب یہاں پہ دیکھیں یتوبہ علی آ گیا نا, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا تابہ الی بھی ہوتا ہے اور تابہ علی بھی ہوتا ہے, مطلب اس کا لوٹنا پلٹنا. اگر تابہ الی آ رہے تو یعنی انسان کی طرف سے, کہ انسان جو ہے وہ اب غلط راستے سے لوٹ آیا, اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آیا. اور تابہ علی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کی طرف رحمت سے لوٹنا, مہربانی سے لوٹنا, نظر کرم کرنا, رحم کرنا, اس کو معاف کر دینا, یہ اس معنی میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یتوب علیکم, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مہربان ہوا تم پر, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہنے کہ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمہارے لیے تمہارا لوٹنا جو ہے, یہ تمہارا استغفار کرنا جو ہے وہ اس کا وہ قبول کیا اس طرح سے, ٹھیک ہے. وہ یتوب علیکم اور وہ مہربان ہوا, یہ جو ہے وہ کے معنوں میں, اور تابہ یتوبو تابہ باعث کا روپٹ ہے لوٹنا پلٹنا, یہاں پہ مہربانی کے معنوں میں. علیکم اوپر تمہارے, واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب علم رکھنے والے ہیں, یہ فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ. حکیم خوب حکمت والے ہیں, یہ ہا کاف میم فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ. تو آپ دیکھیں کافی سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیے, جو کہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے دیے جانے ضروری تھے, جس میں آپ نے دیکھا کہ آئلی زندگی کس طرح کی ہو, آئلی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں, نکاح کے حوالے سے, مہر کے حوالے سے, پھر کوئی فوت ہو جائے تو میراث اس کی کس طریقے سے تقسیم ہوگی, اور بہت زیادہ تفصیلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احکامات بتائے کہ عورتوں کا بھی حق اس میں ہے. پھر اس کے علاوہ یتیموں کے حقوق کے اوپر بھی بات کی گئی, اور نکاح کتنے ہو سکتے ہیں, ہر ایک کا جو ہے وہ حقوق کا دھیان رکھنا. اس طرح دیگر اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سے جو ہے وہ معاشرتی احکامات دیے, تاکہ جو معاشرہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی, تو اس کے حوالے سے احکامات دیے جانے ضروری تھے, تاکہ جو ہے انسان کو پتہ چلے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ احکامات تمہیں دے رہے ہیں, کیا وجہ ہے, کیا حکمت ہے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا یرید اللہ لیبین لکم, یہ جو یریدو کے بعد جب لام کا صیغہ آ جاتا ہے نا لیبین, تو عربیت کے اعتبار سے یہ ایک طرح سے قانون کا درجہ رکھتا ہے, یعنی حکم بن جاتا ہے وہ نا, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بتایا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور جو باتیں تمہارے لیے یعنی فائدہ مند تھی, صحیح تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ تمہارے لیے تمام باتیں جو ہے ان کو کھول کے بیان کر دیں. بین کا مطلب ہوتا ہے نا واضح کر دینا, کھول دینا, بہت اچھی طرح سے. بیان جو ہے نا وہ لفظی بھی ہو سکتا ہے, اور بیان جو ہے وہ معنوی بھی ہو سکتا ہے, یعنی کھول کر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے, لفظوں میں بھی اس کو بیان کیا, اور اس کے علاوہ معنوی لحاظ سے بھی. آپ دیکھیں بہت سی آیات, ایک آیت جو ہے وہ دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی, اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک رہنما کی صورت میں ساتھ بھیجا, اور انہوں نے بھی جو ہے احکامات اللہ تعالیٰ کی کھول کھول کر بیان کر دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو کتاب بھیجی قرآن مجید کی صورت میں, اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا کہ ظاہر یہ محفوظ رہے گی. تو ریزن یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی ہے کہ تمہارے اوپر ہر چیز کو واضح کر دیا جائے. جو حسن معاشرت کے بہترین اصول ہیں وہ کھول کر بہت اچھی طرح سے تمہیں بتا دیے جائیں, کہ تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا بنیادیں ہونا چاہیے, وہ کیا اصول ہونے چاہیے جن کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں. اور وَيَهْدِيَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس راستے پر آ جاؤ جس راستے پہ چل کر تمہیں فائدہ ہو, دنیاوی بھی اور اخروی بھی.
یعنی یہ ان باتوں پر اگر تم عمل کرو گے اور ان احکامات کو اپناؤ گے، مانو گے، تو اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ آگے بھی جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ یہ پچھلے جو لوگ تم سے گزرے ہیں، تمہارے سے پچھلی جو امتیں تھیں وہ جو گزری ہیں، ان کو بھی اس طرح کے احکامات دیے گئے تھے، اور یعنی پچھلے جو انبیاء آئے تھے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا تھا، ان سب کی بنیادیں تو ایک ہی تھی، شریعتیں الگ تھی نا، یعنی کچھ احکامات یہ تھے کہ ان کے اوپر عمل کرنے کے طریقے مختلف تھے، یا کچھ احکامات جو ہے ان کے مختلف تھے، زیادہ سختی والے تھے۔ بنیادی دین تو سب کا ایک ہی تھا، دین کی بنیادی تعلیمات ایک ہی تھی، توحید کا بیان، آخرت پر ایمان، انبیاء پر ایمان، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہی ہیں ان پر ایمان لانا، تو یہ سب چیزیں تو ایک ہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہدایت دی تھی، ان کو بھی اسی طرح سے رہنمائی ان کی گئی تھی، اور ان کے اوپر بھی اسی طرح کے احکامات دیے گئے تھے، ان کے اوپر بھی اسی طرح کی پابندیاں لگائی گئی تھی۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں؟ ایک طرح سے ہماری تسلی کرانے کے لیے، یا ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہ دیکھیے انسان کی نفسیات ہوتی ہے نا کہ جب اس کو کوئی حکم بتایا جاتا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کو کوئی پابندی اپنانا پڑتی ہے، یا اس کو اپنے اوپر اپنے نفس پہ قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے کچھ چیزوں سے، تو انسان فوراً یہ اس چیز سے گھبراتا ہے یا اس چیز سے پیچھے ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کیوں میں کیوں یہ کروں، یا کیوں میرے اوپر اس قسم کی یہ پابندی لگائی جا رہی ہے نا، تو میں نے نہیں کرنا۔ تو انسانی جو نفسیات ہے نا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ساتھ ساتھ ایکسپلین کی ہے کہ انسان کے ذہن میں اگر یہ آ رہا ہے نا کہ کیوں پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کیوں مجھے یہ حکم دیے جا رہے ہیں، تو ان کو ساتھ ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت ہے، اور ساتھ یہ بھی ایک تسلی دینے کے لیے کہا گیا کہ یہ طریقہ تم سے پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا، یعنی یہ پابندیاں صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تو ان پابندیوں سے گھبراؤ نہیں، یہ تو بہت حکمت سے بھرپور احکامات ہیں جو تمہارے فائدے کے لیے دیے جا رہے ہیں، تو ان کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھو، ان کو اپنے لیے زحمت نہ بناؤ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب علم بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین حکمت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہوں گے ان کے بارے میں یہ یقین کر لو کہ اللہ کے علم اور حکمت پر مبنی احکامات ہیں، تو اس میں تمہارا نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو تمہارے اوپر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، وہ تو تمہارے اوپر مہربان ہونا چاہتے ہیں، تمہارے اوپر رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ احکامات نہ دیتے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم کن چیزوں کو اپنائیں، کن چیزوں سے دور رہیں، کس راستے پر چلیں، کیسے ہمیں گائیڈنس ملتی، ہم کیسے دنیا میں یا آخرت کے لحاظ سے کوئی اپنے لیے کامیابی کا راستہ چن سکتے تھے۔ سوچیں اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سب احکامات نہ دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ کہ اپنی خواہشات کی بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا تھوڑا مشکل تو لگتا ہے نا، تو اب آپ جیسے وراثت کے احکامات دیکھ لیں کہ بھئی اس پہ لوگ جو ہیں کیوں نہیں آتے اس کی طرف، کہ وہ ظاہر ہے اس پہ انسان کو وہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے مال کو چھوڑنا یا دینا، اور اس کے بارے میں لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، اور کس طرح کی ناانصافیاں کر جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی کیوں نکاح کریں، کیوں شادی کریں، آپ کو پتہ ہے جو آج کل کے لبرلز ہیں ان کا دماغ اس طرح سے بھی ہے۔ تو یہ چیزیں سب بتائی جانی ضروری تھی کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں تھیں نا ان پہ بھی یہ پابندیاں لگائی گئی تھی۔ یہ تاثر بالکل ایسی ہے، یا ایکسپریشن اس آیت کا دیکھیں آپ، کبھی ایسا ہوتا ہے نا آپ ایک بچے کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو پیسیفائی کرنے کے لیے آپ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے بڑے کو بھی یہی اسی طرح کا کہا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے گھر کے کام وغیرہ میں بچے اعتراض کرتے ہیں کہ کیوں میں کیوں یہ کروں، آپ اس سے کیوں نہیں کراتی ہیں، تو اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو میں نے فلاں کام دیا ہے، یا وہ یہ والا کام کر رہا ہے تم یہ والا کام کرو، تو اس میں ذرا بچے کو جو ہے وہ ایک طرح سے تسلی ہو جاتی کہ اچھا میرے اوپر ہی خالی ظلم نہیں ہو رہا، دوسرے کو بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ انسانی نفسیات کی رعایت کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے کہ جو تم سے پہلے طریقے لوگ تھے ان کو بھی جو طریقے اور احکامات دیے گئے تھے اسی طرح تم پر بھی احکامات دیے گئے ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہے کہ ہدایت ملے، تمہارے اوپر چیزیں واضح ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی کریں، تمہارے اوپر رحم کریں۔
ٹھیک ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی کمزوریوں کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ تو خالق ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں حکم دوں گا اور اس کے بعد جو ہے انسان کے ذہن میں کیا کیا چیزیں آنی ہیں, اور یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. یہ آپ کبھی اتنا ایکسپیرینس ہوگا کہ کوئی حکم سمجھ کے انسان کے ذہن میں یہ آتا ضرور ہے کہ او ہو یہ تو بڑا مشکل ہے, او ہو یہ کیوں ہے, اس کو کیا, یا انسان اس کو جو ہے اگنور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بتا دی اپنے احکامات کی, اور انسان کو یہ بھی سمجھایا گیا کہ یہ تم ایک طرح سے یقین کر لو کہ اسی میں تمہارا فائدہ ہے, اسی سے تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی, اسی سے تمہیں ہدایت ملے گی. تو جب یہ یقین کر لو گے نا تو پھر تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا. اور ساتھ تسلی دینے کو یہ بھی کہہ دیا کہ اس کو اپنے اوپر کو زیادہ پابندی یا ظلم نہ سمجھو, یہ تو تمہارے سے پہلے بھی احکامات لوگوں کو دیے گئے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب روزے کے بارے میں بتایا تو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس سے تمہارے پچھلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے. تو پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا, کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا, ظاہر ہے اپنے نفس کو اتنا قابو کرنا ہوتا ہے, کھانے پینے کی چیزوں سے خود کو روکنا آسان تو نہیں ہوتا, پھر شہوت سے بھی روکنا. تو اس لیے یہ بتا دے گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہائے ہمارے اوپر کیوں ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو پچھلی امتوں پر بھی تھا, کیونکہ پابندیاں انسان کو مشکل تو لگتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی علیم و حکیم ہونے کا بیان ہے کہ یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت پر مبنی ہے, ان کے اوپر اعتراض نہیں کرو. اللہ تعالیٰ جو بتاتے ہیں, ایکسپلین کرتے ہیں, کہیں پہ اجمالاً بتاتے ہیں, کہیں پہ تفصیلاً بتاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ وراثت کے احکامات لے لیں, یا محرمات کے حوالے سے بھی ہم نے ریسنٹلی پڑھا, تو کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو اتنا کھول کھول کر بیان کر دیا, اتنا واضح کر دیا, اور پھر اس میں فائدہ بھی تمہارا ہے, تمہاری ہی ہدایت ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ صرف تمہیں دیا جا رہا ہے, کسی اور کو نہیں دیا جا رہا. تو اب دیکھیں اتنا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ نام کو ہم سب مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کھول کے بیان کر دیا اور ہماری ہدایت کے لیے بیان کیا, پھر بھی آج دیکھیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم, پھر بھی مسلمان جو ہیں وہ کس طرح غلط راستوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. مسلمان کو خود ہی نہیں معلوم کہ اس کا دین کیا ہے, اس کا دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بتایا ہے. بالخصوص دین کا جو علم ہے نا, اس کے بارے میں نہیں پتا. تو اس میں کیا ریزنز آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کو بتا بھی دیا, اور اس چیز کو یعنی اس کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ گواہی بھی دے دی کہ میں نے تو تمہیں سب کچھ ایکسپلین کر دی. تو دیکھیں اس کی مختلف ریزنز ہیں نا. ایک تو آپ سچی جو بات ہے, جو مین بنیادی بات ہے کہ علم کی کمی ہے لوگوں میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کتاب دی اور اس کے لیے لحاظ سے ہر طرح سے ہدایت بھی دی, لیکن لوگ جو ہیں اس علم کو حاصل ہی نہیں کرتے نا, یا علم کو حاصل کرنے کو اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, بس وہ یہی ہوتا ہے کہ جو ایک دین کا ایک ہم نے تصور سا قائم کیا ہوا ہے اپنے آبا سے سن کر یا فیملی میں ہوتا دیکھ کے, ہم نے اسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو علم جو ہے نا اس کے صحیح حصول کے لیے تو ظاہر محنت کرنی پڑتی ہے نا, وقت لگانا پڑتا ہے. وہ ہمارے پاس ہے نہیں, نہ ہم نے وقت لگانا ہے, نہ ہم نے محنت کرنی ہے, نہ ہم نے کوئی کوشش کرنی ہے. دیکھیں یہ محض لیکچر سن لینا بھی جو ہے نا, یہ بھی اتنا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی طور سے بھی کوئی اس کے اوپر اپنا کوئی ایکشن یا اپنی کوئی محنت نہیں کریں گے. کہ خود سے بھی آپ تفاسیر پڑھیں, خود سے جس احادیث ہے ان کا علم حاصل کریں. کیونکہ دیکھیں استاد اور کتاب دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے نا. استاد کے ساتھ ساتھ کتاب سے بھی تعلق ہونا چاہیے. نہ تو محض استاد کو سن لینا کافی ہے, اور نہ محض کتاب کا ہو جانا کافی ہے. آپ دیکھیں کئی گھر ایسے ہیں جس میں تفاسیر پڑھی ہوتی ہیں, کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, لیکن لوگ اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے, فہم ہی نہیں ہوتا, ایک کوئی ایسا کوئی علمی ماحول ہی نہیں ہوتا, کوئی اس طرح سوچ ہی نہیں ہوتی. تو یہ مختلف ایلیمنٹس ہیں جن کا ہونا جو ہے بہت ضروری ہے علم کے حصول کے لیے. تو یہ جتنی انسان کی اپنی محنت ہوتی ہے نا, جتنا زیادہ آپ اس کے اوپر خود ایفرٹ کریں گے. بعض لوگ ہوں گے وہ خالی لیکچر سننے ہو کہیں گے بس ٹھیک ہے کافی,
بعض ہوں گے جو اپنی بھی ایفرٹس کرتے ہیں کہ جو ان کے جہاں سے بھی جو بھی ریسورسز ہوتے ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اسی سے پھر فرق آ جاتا ہے نا علم کے درجات میں, اور علم کی جو فہم ہے, جو علم کا حصول ہے, اس لحاظ سے پھر ظاہر ہے وہ مختلف درجات انسان کی اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ کتنا علم حاصل کیا اور کس طرح سے حاصل کیا. تو ایک تو لوگوں میں علم کی کمی ہے, علم حاصل ہی نہیں کرتے, اس طرف جاتے نہیں ہیں. پھر سمجھ کی بھی کمی آ جاتی ہے نا, یعنی قصور فہم آپ جس کو کہہ رہے ہیں, کثر جو ہے وہ کمی کے لیے آتا ہے نا, کہ لوگ سمجھ کے نہیں پڑھتے. یعنی لیکچر بھی سن لیں گے یا پڑھ بھی لیا ہے نا تو توجہ سے نہیں پڑھتے اس کو, یا توجہ سے نہیں سنتے. ذہن میں اور بہت سی چیزیں چل رہی ہیں, نام کو آپ لیکچر کسی کا سن رہے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اس میں یہ لکھا ہے, لیکن دھیان نہیں ہوتا. تو وہ جو اور پھر ایک وہ جو رویہ نا کہ اچھا چلو بس ٹھیک ہے, خیر ہے, وہ لیکچر سن لی ہے, کافی ہے. اگر نہیں سمجھ آیا تو اس کے اوپر غور کریں. کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو مجھ سے پوچھتے بھی ہیں, سوالات بھی کرتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ خود بھی اس کے اوپر اپنی ایفرٹ کریں, خود بھی سرچ اپ کریں. آج کل تو اتنی آسانی ہے, گوگل پر اتنا کچھ آپ کو مل جاتا ہے, جو تفسیریں ان کے تو اتنے زیادہ ایپس آپ کے پاس آ گئے ہیں. تو کوئی ایک تو اچھی تفسیر اگر آپ خود سے پڑھنے کی عادت ڈالیں نا, تو آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے بھی جواب ملیں گے اور آپ کو واقعی سمجھ آئے گی. یہ ہوتا ہے توجہ سے سننا, اور یہ ہوتا ہے کہ سمجھ کے پڑھنا. یہ نہیں کہ محض ایک بس اس کو ایک طریقہ, ایک ریچول کے طور پہ لے لیں کہ بس ٹھیک ہے ہم نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے, جتنا سمجھ آیا ٹھیک ہے, جو نہیں سمجھ آیا اس کو چھوڑ دیا. نہیں, اگر نہیں سمجھ آیا تو اس کے اوپر رکیں, اس کے اوپر اپنی ایفرٹ کریں, کھنگالیں کتابیں, تفسیریں دیکھیں, سرچ کریں کیا اس کے اوپر آپ کو مل سکتا ہے, اپنی بھی تھوڑی سی ریسرچ, اپنی ایفرٹ ڈالیں. تو جتنا آپ کی اپنی محنت اور جتنا آپ کا اپنا شوق ہوگا, اپنی لگن ہوگی, اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا. اصل میں یہی ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے نا. ساری جو ایفرٹس ہیں, سارا جو شوق ہے, وہ دنیا کے علم کے لیے لگا چھوڑا ہے مسلمانوں نے, کہ اسی میں خود بھی کھبے ہوئے ہیں, اسی میں بچوں کو بھی ڈالا ہوا ہے, اسی کی اہمیت ہے. دین کے علم کی طرف آتے ہی نہیں ہے, یا اگر آئیں گے بھی تو اتنا لیا دیا سرسری سا انداز ہوگا کہ نہیں بھی سمجھ آیا تو خیر ہے, بس سن لیا, مطلب اس کے اوپر ایفرٹ نہیں کرنی, اپنی خود سے نہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی. پھر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے, طلب کی کمی ہوتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا, وہ بیسیکلی ریزن اس کی یہی ہوتی ہے, بنیاد کہ کوئی ایسی چاہ نہیں ہوتی, ایسی خواہش ہی نہیں ہوتی کہ ہم دین کا علم حاصل کریں. یعنی وہ مزاج ہی مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو گیا کہ ہمیں دین کے بارے میں بھی کچھ سمجھنا چاہیے, یا اس کے بارے میں بھی کوئی علم حاصل کرنا چاہیے. آپ دیکھیں جو صحابہ کرام تھے نا, مہینوں کی مسافت کر کے جاتے تھے ایک ایک حدیث کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. وہاں سے لے کر آتے تھے کہ اچھا فلاں کو یہ پتہ ہے, فلاں نے یہ سنی ہے, تو اس کی حقیقت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے اتنی زیادہ طلب تھی ان کے اندر علم کی, اتنی زیادہ ان کو لگن تھی کہ ہم اپنے دین کا علم حاصل کریں, اتنی اہمیت تھی, اتنا شوق تھا. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا, ہم دنیا کے علم کے لیے تو کریں گے, سفر بھی کریں گے, پیسہ بھی لگائیں گے, محنت بھی بہت کریں گے, لیکن دین کے علم کی اس طرح طلب نہیں ہے ہمارے یہاں, کہ وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیا ہے اور اس کو جاننا کیوں ضروری ہے. یہ سینس ہی نہیں ہے ہم لوگوں. پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ انسان علم حاصل کر بھی لیتا ہے, لیکن نیت جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتی. دین کے علم کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے نا, ان کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہوتی. نیت یہ ہوتی ہے وہ ایک جو ہے نا ریاکاری والی, اور کہ میں لوگوں کے اوپر روب جماؤں, کوئی بات کرے تو میں اس کو بڑا کاٹ کے جواب دوں, اس کو نیچے دکھاؤں, اور یعنی اللہ کی خوشنودی نہیں مقصود ہوتی, اپنی ہدایت مقصود نہیں ہوتی, اپنی آخرت سنوارنا مقصود نہیں ہوتا. بس کوئی نام ہو جائے, شہرت ہو جائے, روب ہو جائے, اور لوگوں کے اوپر میری دھاک بیٹھ جائے,
یہ بھی بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب اس قسم کی سوچ ہوگی تو پھر برکت تو نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے رحمت تو نہیں ہوگی, اور وہ علم آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتی ہوں کہ جب بھی آپ کچھ پڑھ لیں, کچھ سمجھ لینا, تو فوراً طرح سے شیطان آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہے, دیکھو تم تو بہت بہتر ہو گیا دوسرے سے, تمہیں تو پتہ چل گیا, اب تم اس کے اوپر روب جماؤ, اس کو اپنے سے کمتر سمجھو. تو اس چیز کے لحاظ سے بہت الرٹ رہا کریں کہ اپنی نیتوں کو روز خالص کریں کہ میں پڑھ رہی ہوں تو کیوں پڑھ رہی ہوں, یا میں نے کسی کو کوئی اللہ کا حکم بتایا ہے تو اس کے پیچھے میری نیت کیا تھی, کہ میری نیت میں یہ فطور تو نہیں تھا, یا میں نے اس کو بتانے کے بعد خود کو اس سے بہتر یا بڑا تو نہیں سمجھنا شروع کر دیا. انا خیر منہ والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس سے بہتر ہوں, کیونکہ یہ فوراً شیطان آپ کو جو ہے نا اس تکبر کی طرف لے کے جائے گا, تاکہ جو بھی آپ کا ثواب اور اجر ہے نا وہ ضائع ہو جائے. اس کو بتانے کے بعد ایک دم اندر سے انسان کو احساس ہوگا کہ مجھے تو بڑا زیادہ پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا انسان کو عمل سے دور کر دیتی ہیں. اگر علم آ بھی جائے نا تو جب یہ نیت ہوتی ہے یا یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر انسان عمل سے ہی دور ہو جاتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں آج جن کی وجہ سے مسلمانوں کا یہ حال ہے. ورنہ انسان پڑھ کے تو یہ دیکھتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ بتا دی ہے, تو پھر کیوں آج مسلمانوں کا یہ حال ہے, یہ کیوں مسلمان اتنے ہدایت سے دور ہیں. تو یہ ساری ریزن ہے, یا تو علم کی ہی کمی ہے, علم ہے ہی نہیں ہے, علم حاصل بھی کر لیا تو اس کے اوپر توجہ نہیں دی, سمجھ کی کمی ہے, ذہن میں وسعت نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اپنی ایفرٹ نہیں لگاتے, اپنا وقت نہیں لگاتے. یعنی یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں پکا پکایا مل گیا, بس ٹھیک ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا اس کے اوپر غور کریں یا کیا نہ کریں. خود اپنی ایفرٹ نہیں ہوتی, اور ایفرٹ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ طلب نہیں ہوتی نا, خواہش ہی نہیں ہوتی, شوق ہی نہیں ہوتا دین کا علم حاصل کرنے کا. اور اگر حاصل کر بھی لیتے ہیں تو بعض دفعہ نیت نہیں اپنی ٹھیک کرتے نا, اپنی نیتوں کو خالص نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, تو پھر ظاہر ہے اس کا ثمر اس طرح سے نہیں ملتا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا دھیان رکھیں, اور پھر جب آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں گے نا تو پھر ان کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا, اور ان کی حکمتیں بھی آپ کو سمجھ آ جائیں گی. اگر نہیں بھی سمجھ آئے گی تو انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کو میں نے ماننا کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم الحکیم ہے. پھر آگے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی یہی بتایا, واللہ یرید ان یتوب علیکم, پھر وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے یا تم پر مہربان ہو, اور جو لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم جھک جاؤ, بہت زیادہ جھک جانا یا بہت زیادہ دور ہٹ جانا. اس میں واللہ, اور اللہ تعالیٰ, یریدو راودار وہ چاہتا ہے, یا آتین والا وہ کے معنوں میں, ان کے یتوبا وہ مہربان ہو, تاوبا علیکم تم پر. ٹھیک ہے, ونس اگین اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بات ہے تو ہم مہربانی کا ورڈ یوز کر لیں گے تو ترجمہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. وہ یریدو, اور چاہتے ہیں, الذین وہ لوگ, یتبعون وہ اتباع کرتے ہیں, یعنی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں, یا وہ کے معنوں میں تابع آئین اس کا روٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا, اتباع کرنا, اور واو نون پلورل کا ہے. وہ لوگ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ الشہوات, شین ہا واو, یہ جو ہے شہوت کا ورڈ آپ کو پتہ ہی ہے, نفسانی خواہش کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو بھی نفس کی خواہشات ہوتی ہے اس کی جمع ہے شہوات. ان کے تمیلو, تمیلو جو ہے تم جھک جاؤ, تا تم والا اور میم یہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف رجحان ہو جانا, ایک طرف جھک جانا. میلان کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا نا, کہ اس شخص کا میلان زیادہ اس طرف ہے, یعنی رجحان اس طرف کا جھک جاتا ہے, اسی سے یہ. تو تمیلو تم جھک جاؤ, میلن جھک جانا, یہ پھر مصدر بن جاتا ہے. عظیمن جو ہے بہت زیادہ یا بہت بڑا. ٹھیک ہے, یعنی یہ زیادہ کے معنی کہ تم جھک جاؤ, بہت زیادہ ہی جھک جاؤ, یعنی تم بہت زیادہ ہی ایک طرف رجحان کر لو, یا بہت زیادہ ہی تم حق سے دور ہو جاؤ. یہ اس معنوں میں ہے بیسیکلی. تو یہاں پہ دیکھیے اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ریپیٹ کی ہے جو بھی پچھلی آیت میں تھی, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ.
تاکید کے لیے جو ہے نا وہ تکرار کی جاتی ہے. جیسے ہم دعاؤں میں بھی بار بار تکرار کرتے ہیں نا, کوئی چیز بار بار چاہیے ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت تھی, آپ اپنی دعاؤں میں تکرار کرتے تھے. تو جو چیز اہم ہوتی ہے, جو چیز چاہیے ہوتی ہے, اس کے لیے تکرار کی جاتی ہے, اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, تاکہ اس کی طرف زیادہ زور دیا جائے. بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی بعض دفعہ باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے, کیونکہ یہ وہ مین نقطہ ہے جو انسان کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ سارے احکامات مجھے کیوں دیے جا رہے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ رحمت ہو اللہ کی, مہربانی ہو اللہ تعالیٰ کی. یعنی یہ تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جانے تمہارے لیے رحمت ہے. دیکھیں ہم میں سے ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت ملے, اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے, اللہ کا فضل ہو جائے. تو ہم یہ چاہ تو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہو کیسے سکتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چیز بار بار ایکسپلین کرتے ہیں کہ تمہیں جو میں احکامات دے رہا ہوں نا, ان کے اوپر اگر تم عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی, اللہ کی رحمت تمہیں مل جائے گی, اور اسی میں تمہارا فائدہ ہے, اسی میں تمہاری ہدایت ہے اگر تم ان چیزوں کے اوپر عمل کر لو. اچھا, ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتا دی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہاری خیر خواہ ہے, جو تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے, جو تمہیں بچانا چاہتا ہے آخرت کے خسارے سے, جو تمہیں ہدایت کی راہ دکھانا چاہتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو. اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں, جو ہر معاملے میں اپنی نفسانی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں, جن کا دین ایمان وہی ہے کہ بس جو ان کا نفس کہتا ہے انہوں نے وہی ماننا ہے, یعنی وہ اپنی منمانی کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے, اور دوسری طرف ان لوگوں کا اپنی خواہشات کی پیروی کا نظام ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ہمیشہ سے ہر دور میں یہی رہا ہے کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ایک وہ نظام ہوتا ہے, اور دوسری طرف انسان کی اپنی خواہشات پر مشتمل ایک نظام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو علم دیا, جو احکامات دیے ہیں وحی کے ذریعے, العلم جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت پر مبنی احکامات اور وہ سارا نظام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف انسانوں نے جو اپنی خواہشات کے تحت حاصل کیا ہوا ہے اپنا علم, وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے اس کا کوئی کمپیریزن تو ہو ہی نہیں سکتا نا. اگر آپ دیکھیں ایک طرف وحی کو رکھیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم جو اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت پر مبنی, اور دوسری طرف انسان کی اپنی خواہشات کے ذریعے بنایا گیا کوئی نظام یا کوئی علم جو کہ انسان کی اپنی خواہشات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بیسیکلی انسان نے بنایا ہوتا ہے. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ تو چل نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا. اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود بھی اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں, اور وہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی جو ہیں وہ اس رجحان کا شکار ہو جائیں, اس طرف جھک جائیں اور بہت ہی زیادہ آگے تک چلے جائیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کی بہت سی مثالیں ہمیں دنیا میں ملتی ہیں. آپ دیکھیں اگر جو مغرب کا جو یہ نظام ہے اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو چاہے ان کا علمی نظام ہے یا ان کا فکری نظام ہے یا ان کا عمل کا نظام ہے, بیسیکلی وہ سارے جو ہیں وہ خواہشات کی تکمیل کے لیے بنائے گئے ہیں نا. کہ یعنی انسان کی مرضی کی ہی ہر چیز ہونی چاہیے جس سے اس کو فائدہ ہو, یا ہر وہ چیز اپنائی جائے, سیکھی جائے جو انسان کو فائدہ دے, جو انسان کو کوئی پلیزر دے. ٹھیک ہے نا. بس وہی یہ ظاہری, کیونکہ ان کی نظر جو ہے وہ ظاہر ہے ایک وہ ظاہریت پر ہی ہوتی ہے نا. تو جس طرح آپ نے سنا ہوگا ہیڈونسٹ کی اصطلاح, شاید ہیڈونسٹ وہ ہوتے ہیں جو بس زندگی میں بس پلیزر چاہتے ہیں, یعنی ان کو زندگی میں بس وہ پسند ہے جس چیز سے ان کو پلیزر مل جائے, چاہے وہ دین کے کتنے اگینسٹ ہو. ظاہری بات ہے وہ پھر اس طرح کی دین کی پابندیوں سے ہی خود کو آزاد کر لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے اوپر پابندی لگائیں گے تو ہمیں پلیزر نہیں ملے گا. آپ نے سنا ہوگا نا یہ جیسے چاہو جیو,
اور منمانی کرو، اپنی مرضی کی زندگی گزارو، 4 دن کی زندگی ہے. تو یہ اس طرح کے مقولے بہت سے مشہور ہو چکے ہیں، اور یہ اسی لیے مشہور کیے جاتے ہیں کہ تاکہ انسان جو ہے نا اس کی سائیکالوجی یہی بن جائے کہ اس نے بس وہی کرنا ہے جو اس کا اپنا نفس اس کو کہہ رہا ہے نا کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک ہے، وہ کر لو، اور اس سے تمہیں پلیجر ملے گا، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا. اور ان کے جو یہ جو ایسے لوگوں کا کانسیپٹ ہے نا، وہ بیسیکلی تو وہ صرف جسمانی فائدے کی طرف رہتے ہیں، جس سے ان کے جسموں کو جو ہے وہ سکون مل جائے، پلیجر مل جائے. کہنے کا مطلب یہ کہ روحانی فائدے کا کوئی کانسیپٹ ان میں نہیں ہوتا. اس لیے وہ جو یوٹیلیٹیرینسٹ کی بھی ایک اصطلاح ہے نا کہ جس چیز سے بس ان کو فائدے، ان کو لگے گا کہ یہ چیز ہمیں بینیفیشل ہے، بس اس کی طرف وہ جائیں گے نا. آپ تھوڑا سا اتنا سے غور کریں نا ان معاشروں میں اسپیشلی باڈی مساجنگ، باڈی ایکسرسائز کے اکوپمنٹس، ایک سکن کیئر کو آپ لے کے چلے جائیں، کبھی جائیں ان چیزوں اسٹورز وغیرہ میں تو میرا تو دماغ گھوم جاتا ہے کہ سکن کیئر کی پروڈکٹس کی آپ ورائٹی دیکھنا شروع کریں، اور اس میں پھر پتہ نہیں ایروما تھراپی تو فلانی تھراپی تو فلانا مساج تو اس طرح کا آئل تو فلاں چیز کا انفیوز ہوا وہ آئل، اور پتہ نہیں کیا کیا. یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی جسمانی لذت اور اس کی سیٹسفیکشن کے لحاظ سے بے تحاشا اس کی ورائٹی آپ کو ملے گی، اور اس کی طرف آپ کو بہت زیادہ مائل بھی کیا جائے گا، اس کی طرف آپ کا ذہن بہت زیادہ لگایا جائے گا. طرح طرح کی وہ آپ دیکھیں گے ایڈز بھی آ رہے ہوں گے، ٹیوٹوریلز بھی ہو رہے ہوں گے، میک اپ ایسے کریں جی، اسکن کا خیال ایسے رکھیں جی، فلاں جگہ پہ آپ تھراپی کرائیں، فلاں جگہ پہ آپ مساجنگ کرائیں. تو اس طرح کے یعنی ایک میں صرف اگزامپل کے لیے سمجھا رہی ہوں کہ ان کا سارا فوکس جو ہے نا وہ اس چیز کے اوپر ہوتا ہے، یعنی بس پلیجر مل جائے، ایک جسمانی سکون مل جائے، اور بس وہی چیز ہمارے لیے ٹھیک ہے نا. اور زندگی کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس اپنے آپ کو خوش کرنا ہے، اپنے نفس کو سیٹسفائی کرنا ہے، یعنی اپنی مرضی کرنی ہے، کوئی پابندی نہیں لینی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں لینی ہے. جو ہمیں ٹھیک لگ رہا ہے وہ صحیح ہے، جو ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا وہ ہم نے نہیں کرنا. اور اس میں بھی پھر وہ خود تک نہیں رہتے، دوسروں کو بھی اس کی طرف لے جاتے ہیں. جتنے بھی فاسق فاجر ہیں، کوئی مشرک ہیں، کوئی یہود یا نصارہ، جو بھی ہیں ہر دور میں ہوتے تھے، جو اسلام کی پابندیوں سے جب گھبراتے تھے تو ان کو وہ چیز غلط لگتی تھی تو اس سے خود بھی روکتے تھے اور پھر دوسروں کو بھی روکتے تھے. اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، اور آج بھی یہی کچھ ہے، آج بھی اعتراض ہوتا ہے، آج بھی لوگوں کو ان چیزوں سے ہٹایا جاتا ہے. مائی لائف مائی چوائس، اٹس یور لائف اٹس یور چوائس، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں بڑے بہت زیادہ اب آپ دیکھیں بچوں کو بھی سکھا دی گئی ہیں، بچے بھی اسی طرح کی چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، وہ بھی کوئی پابندیاں قبول نہیں کرتے. تو اس میں یہ بھی دھیان رکھیں کہ بچوں کو شروع سے جو ہے نا کچھ پابندیوں کا عادی رکھیں، ان کو بالکل آزاد نہ چھوڑ دیں. ایک آج کل یہ بھی بہت نفسیات بنا دی گئی ہے کہ بچوں کو بالکل آزاد چھوڑ دو، ان کو کسی قسم کی کوئی ان کو پابندی نہیں ہونی چاہیے، ان کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ان کا دل کرتا ہے ان کو کرنے دو. ایون یہاں تک ہے اتنا غلط کانسیپٹ کہ بچے غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں، مس بہیو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ ان کو نہیں سمجھا رہے ہوتے کہ اوہو ان کا کانفیڈنس خراب ہو جائے گا، اوہو ان کی تو پرسنالٹی پہ اثر آئے گا. تو ایسے بچے اتنے پھر بدتمیز ہو جاتے ہیں کہ وہ لحاظ ہی نہیں کرتے نہ پیرنٹس کا نہ کسی طرح کا، ٹھیک ہے نا. تو بچوں کو بھی شروع سے پابندیوں کا عادی کریں. اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہمیں پابند کرتا ہے، اسلام ہمارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ ان پابندیوں میں ہم رہیں گے تو اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے نا. جب ہم چھوڑ دیں گے اپنے آپ کو کھلا تو بالکل پھر تو انسان اپنی خواہشات کا ہی بندہ بن جائے گا. اور جو اس کو شیطان کہہ رہا ہوگا، کہ شیطان تو ہر غلط چیز کو مزین کر کے دکھاتا ہے، وہ تو انسان کی نفسیات ہی ایسی بنا دیتا ہے کہ جو چیزیں جن سے منع کیا گیا انہی میں تمہیں پلیجر ملنا ہے، وہی تمہارے لیے اچھی ہیں، انہی کی طرف جاؤ. اب آپ دیکھیں یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ جی شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاشروں میں کتنا کامن ہے نا کہ کیا ضرورت اپنے آپ کو پابند کرنے کی، سال ہر سال اکٹھے بھی رہیں گے، بچے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ذمہ داری نہ اٹھانی پڑے، اپنے اوپر کوئی لائبلٹی نہ آئے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نکاح کرنا یا شادی کرنا یہ تو غلط چیز ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا نا کہ تم سے جو پہلے لوگ ہیں ان کو بھی یہ احکامات دیے گئے تھے، چاہے یہود تھے یا نصارہ تھے. یا نکاح یا مہر یا نکاح کے ذریعے ذمہ داریاں اٹھانا اور پھر عورت کو تحفظ دینا یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے.
اور اس طرح دیگر بھی جو احکامات ہیں جس میں تمام لوگوں کے حقوق جو ہے محفوظ کی گئی، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ان کو بھی یہ کہے گئے تھے. لیکن یہ ہے کہ انسان جو ہے نا اس چیز سے بھاگتا ہے، ذمہ داری سے بھاگتا ہے. تو یہی یہاں پہ جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر آ جاؤ تاکہ تمہاری روح بھی پرسکون ہو. آپ دیکھیں یہ لوگ جسمانی لحاظ سے جتنا کچھ بھی کر لیں، یہ اندرونی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے یہ لوگ اس طرح سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، یہ مطمئن نہیں ہوتے، پرسکون نہیں ہوتے. جبکہ جو ایک مومن جو ہے نا، یعنی جس کا اپنے رب سے کنیکشن ہوتا ہے، تو اس کو وہ ایک روحانی سکون ملتا ہے نا، تو اس کو ان چیزوں یا اس طرح کے پلیجر کی طرف اس کا کوئی رجحان ہی نہیں ہوتا، وہ جاتا ہی نہیں ہے. اور وہ ویسے بھی اپنے اخروی فائدے کو مد نظر رکھتا ہے نا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے احکامات دیے ہیں کہ دنیا میں مجھے اس میں مشکل لگ رہی ہے یا مجھے اپنے اوپر پابندی بھی لگانی پڑ رہی ہے، تو مجھے آخرت کا فائدہ اس میں ہوگا. جبکہ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات کے، نفسانی خواہشات کے راستے پر آ جاؤ، شیطان کے راستے پر آ جاؤ، بس دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھو. یعنی ایک وہ لادینیت والی جو سوچ ہے نا کہ کوئی پابندی نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ وہ تمہیں ایسے غلط راستے کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اگر احکامات دے کے کچھ چیزوں کو پابند کر رہے ہیں نا، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ تم ہدایت پر رہو، تم سیدھے ٹریک کے اوپر رہو، اپنی مرضی سے نہ زندگی گزارو. کیونکہ زندگی تو ایسے بالکل سیدھی سموتھ تو ہوتی نہیں، اس میں تو قدم قدم پہ آپ کو مختلف موڑ ہیں، مختلف اٹریکشنز. آپ دیکھیں، آپ فرض کریں کسی پہاڑی علاقے میں اگر کسی پہاڑ کے اوپر روڈ ہے، اس پہ اگر آپ اپنی مرضی سے گاڑی چلائیں گے غافل ہو کر یا آنکھیں بند کر کے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر گر جائے کہ کھائی میں ایکسیڈنٹ ہی ہوگا نا. اگر آپ الرٹ نہیں ہوگے، اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے، کہاں سے موڑ کاٹنا ہے، کہاں پہ رکنا ہے، اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی ہے. تو زندگی بھی ایسی ہے نا انسان کی، اگر اپنی مرضی سے گزاریں گے تو بھلے اس میں آپ کو فن بڑا لگ رہا ہوگا، ایکسائٹمنٹ بڑی لگ رہی ہوگی، یا وقتی طور پہ ایک پلیجر یا انجوائمنٹ ہو رہی ہوگی کہ اوور سپیڈنگ بھی کر رہے ہیں، جیسا آپ گاڑی میں بھی یوتھ اکثر ایسے کرتی ہے کہ وہ بڑا ان کو فن مل رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہ نہیں رولز اینڈ ریگولیشن کی پابندی ہوتی تو پھر ظاہر ہے اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسلام جو ہے وہ انسان کو پابند کرتا ہے، اس لیے پابند کرتا ہے، اس لیے پابندیاں لگاتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر رہے اور اس کا آخرت کا نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو احکامات دیے جاتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے خوب علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. جبکہ یہ لوگ جو ہیں یہ خواہشات کی پیروکار ہوتے ہیں، اور یہ تو خود بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں غلط طرف، اور دوسروں کو بھی اسی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اسلام کا تو مطلب ہی یہی ہے نا، مسلمان یا سلم آئی، تو میں آپ کو کئی دفعہ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ تابع کر دینا، اپنی مرضی کو سرنڈر کر دینا، اپنی ول کو چھوڑ دینا. تو اپنی دل کو چھوڑ دینا، اپنی یعنی جو خواہش ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع کر دینا، یہی اسلام ہے نا. اور یہی صحیح راستہ ہے کہ انسان یہ کہ بس جو اللہ کا حکم ہے، چاہے میرے نفس پہ مشکل بھی لگ رہا ہے یا مجھے نہیں بھی اچھا لگ رہا، میں نے کرنا وہی ہے. کیونکہ یرید اللہ ان یتوب علیکم، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے پہ مہربانی کرنا چاہتے ہیں. اگر میں اس حکم کو مانوں گی تو اس میں میرا فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے مجھے اپنا دنیاوی کو نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے یا مجھے دنیاوی لحاظ سے اپنے اوپر پابندیاں لگانی پڑ رہی. ٹھیک ہے نا، تو پابندیاں جو ہے نا، ان کی عادت شروع سے ہی اپنے لیے بھی رکھیں، بچوں کے لیے بھی رکھیں، بالکل کھلا نہیں چھوڑ دینا ان کو، ورنہ پھر ظاہر ہے وہ بھٹک جائیں گے. اور پھر آپ دیکھیں، یہ نہیں ہوتا کہ انسان صرف جہالت کی وجہ سے ہی بھٹکتا ہے، بعض دفعہ علم کے ساتھ بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں. بعض دفعہ عالم اپنے علم کے ساتھ بھی بھٹک جاتے ہیں، جب وہ بھی اپنے خواہشات کی پیروی میں چلے جاتے ہیں نا. جب ان کی نیت یہ ہو جاتی ہے شہرت مل جائے، نام مل جائے، ریاکاری ہو جائے، روب جم جائے، تو یہ تو بیسیکلی انسان کی وہ نفسانی خواہشات ہیں جو اس کو غلط طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اور ایسے عالم کو بھی نہیں پتا چلتا کہ وہ ان چیزوں میں پڑھ کے وہ بھی اصل میں بھٹک گیا ہوتا ہے. مطلب جاہل تو اپنی جہالت کی وجہ سے بھٹکتا ہے نا، اس کو تو علم نہیں ہوتا. لیکن بعض دفعہ علم والا اپنے علم کی وجہ سے بھی بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے. بہت لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑا بڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی
یہ ان میں سے انسان کو چوز کرنا پڑتا ہے نا کہ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے یا اللہ کا حکم ماننا ہے. دونوں تو ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اپنی مرضی کو انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے, تبھی انسان جو ہے وہ پھر ٹریک کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں آپ دیکھیں جو چیزیں جو انسان کو دور رکھتی ہیں نا سیدھے راستے پر آنے پہ, سب سے پہلے تو شہوات. ٹھیک ہے نا. تو اس میں دیکھیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگوں کو کہ وہ بعض دفعہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کریں, وہ کہتے رہنے دے نہ بتائے نا ہمیں, پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا, پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو وہ ایک اپنی طرف سے انہوں نے ایک بہت ہی لیم ایکسکیوز رکھا ہوتا ہے کہ پھر تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو بعض لوگ جو ہے نا وہ واقعی اس تھاٹ کی طرف سے نہیں آتے ہیں, اس تھاٹ کی وجہ سے. یہ بھی شیطان کا بچھایا ہوا جال ہے نا کہ دیکھو اگر پڑھ لیا نا پھر تو تمہیں پتہ چل جائے گا, پھر تمہیں عمل بھی کرنا پڑے گا. بہت کامن ایک شیطان کے ٹریپ میں لوگ آئے ہوتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ تو خود کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو تو جا کے یہ نہیں کہہ سکیں گے, اللہ تعالیٰ نے تو سب کچھ واضح کر دی ہے, سب کچھ چیزیں بھیج دی ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا کہ ہمیں پھر پتہ چل جائے گا, پھر ہمیں اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر عمل کرنا پڑے گا, اور نہ پتہ چلے تو اچھا ہے شاید ہم بچ جائیں. لیکن ایسا نہیں. یہی ہے شہوت کا ملان نا, اور یہی ہوتا ہے شہوت کی بنا پر پھسلنا کہ انسان اپنی شہوات اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ بڑھا لیتا ہے, اور وہ اس سوچ سے پھر اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں پتہ چلے گا تو میرے اوپر شاید کوئی ذمہ داری نہیں آئے گی یا کوئی گناہ نہیں ہوگا. حالانکہ یہ بالکل غلط سوچ ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سمجھا دیا, بتا دیا, دین کا علم بھی دے دیا, کتاب بھی دے دی. تو انسان یہ تو نہیں پی لے سکے گا کہ میں نے تو چونکہ پڑھا نہیں تھا اس لیے میرے اوپر گناہ نہیں آتا ہے. ایسی بات نہیں. پھر اس کے علاوہ جو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ شکوک و شبہات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نا, اس وجہ سے بھی وہ دین سے دور رہتے ہیں کہ یہ کروں یا نہ کروں, پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے, نہیں میرے خواہ میں یہ کیا تو پھر تو معاشرتی لحاظ سے بڑا پریشر آ جائے گا, لوگ کیا کہیں گے, زمانہ کیا کہے گا, فرینڈس کیا کہیں گے, میری برادری, میرا خاندان, یہ چیزیں بھی بہت زیادہ آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح سے بھی پھر انسان جو ہے نا وہ دین سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات ہے نا کہ انتمیل میلن عظیمہ, لوگ تو چاہتے ہی ہیں, ان کی طرف تو تم دھیان دو ہی نہ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو چاہیں گے یہ کہ تم ان کی بات مانو, تم ان کے روب میں رہو, تم ان کے پریشر میں رہو. اور وہ تو تمہیں, وہ خود بھی جو ایسے لوگ جو اپنے نفس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ خود بھی اس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں, دوسروں کو بھی اس کی طرف لے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی مرضی سے جیو, کوئی پابندی کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو کچھ دین کا حکم بتانے کی کوشش کرو تو فوراً کہتے ہیں لو جی تم لوگ ایک تو بڑی سختی کرنا شروع کر دیتے ہو نا, تم لوگ کا تو ایک تو بڑا یہ کانسیپٹ ہے, تم لوگ ڈرانا بڑا شروع کر دیتے ہو. یہ اکثر آپ نے باتیں سنی ہوں گی کامنلی, جب آپ بھی کسی کو اگر بتانے کی کوشش کریں تو اچھا رہنے دو, ہمیں نہ بتاؤ, یا تم لوگ تو بڑے ریجڈ ہو. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لبرل ہیں, ہم بڑے بیلنسڈ ہیں, تم لوگ بڑے ریجڈ ہو جاتے ہو, یا تم لوگ تو بڑے زیادہ پابندیاں بتانا شروع کر دے. تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام پہ جب آپ نے چلنا ہے نا یا مسلمان کہلانا ہے تو وہ پابندیوں کے ساتھ ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے, وہ پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارے, یہ نہیں ہو سکتا. اور ان پابندیوں میں فائدہ اسی کا ہے, یہی ان آیات میں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ پابندیاں اس لیے تمہیں لگائی جا رہی ہیں کہ تم پہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنا چاہتے ہیں, کہ تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا, کہ تمہیں روکا جا رہا ہے, یا تمہارا کوئی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں پلیزر نہیں ملے گا تو یہ تمہارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے. تم صرف دنیا کے لحاظ سے سوچتے ہو, اللہ تعالیٰ تو تمہیں اخروی فائدہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل ہو جس میں سب کی حقوق جو ہے وہ محفوظ. اب آپ دیکھیں معاشروں میں کوئی رائٹس تو نہیں ہے, نہ کوئی اہمیت ہے. عورتوں کو بھی انہوں نے کوئی اس طریقے سے, نہ تو جس طرح اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے اور اتنا عورت کو جو ہے وہ اتنی عزت و تکریم دی ہے, یہاں پہ تو نہیں ہے اس طرح سے. تو وہ چونکہ اپنے ذہن کے اختراع سے انہوں نے اصول نکالے ہوئے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر اسی طرح کا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی ایسی حرام حلال کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے, اور نہ پھر ظاہر ہے کوئی نکاح وغیرہ کے ساتھ اکٹھے رہنا کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے پھر وہ ایک ہیلدی معاشرہ تو نہیں ہوتا.
بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ انسان کے جو ہے نا وہ کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ احکامات تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور تم نے اللہ کے احکامات کی طرف جانا ہے، لوگوں کی باتوں کی طرف نہیں جانا. اچھا، پھر ایک اور بڑی زبردست بات اللہ تعالیٰ نے کہی، یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے پہ تخفیف کر دیں کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. یرید اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے یخففا وہ ہلکا کر دے، خافا، ٹھیک ہے، یا وہ کے معنی میں خافا خفیف کا مطلب اردو میں بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا نا، ہلکا ہونا، لائٹ ہونا. انکم تم سے، وخلق اور تخلیق کیا گیا، پیدا کیا گیا، الانسان انسان، ضعیفا ضعف جو ہے وہ کمزوری کے لیے آتا ہے، ضعیف ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا. تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ اس چیز کو ایکسپلین کریں کہ اور کیوں تمہیں یہ احکامات دیے جا رہے ہیں، اور کیا ریزن ہے، اور کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا بوجھ ہلکا کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں احکامات دے رہے ہیں تم اس کو اپنے لیے بوجھ کیوں سمجھ رہے ہو، اس کو اپنے لیے مشکل کیوں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو تمہارا فائدہ کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اوپر آسانی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو سابقہ شریعتیں تھی نا، اگر ان سے موازنہ کر لیں تو شریعت محمدی کے لیے تو واقعی بہت آسانی کی گئی ہے. یعنی ہمارے اوپر تو بہت سے احکامات بہت زیادہ آسان ہیں، ان کی تو روزہ وغیرہ بھی زیادہ مشکل طرح کا ہوتا تھا، اس کے علاوہ کچھ ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے چیزیں ان کے اوپر بہت زیادہ مشکل ہوتی گئی نا. تو ہمارے دین میں جو احکامات دیے گئے ہیں تو بہت زیادہ انسان کے لیے آسانی بھی اس میں دی گئی ہے. دیکھیں فائدہ پہلے بتا دیا گیا کہ انسان کو کیا فائدہ ہوگا، روحانی بھی اور اخروی بھی، اور ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری آسانیوں کا دھیان رکھتے ہوئے یہ چیزیں تمہیں بتائی گئی ہیں نا. یعنی انسان کی فطرت کی بھی رعایت کی گئی ہے ان احکامات میں. کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جو تمہیں بہت زیادہ تمہارے لیے ناممکن ہو رہا ہو. اگر کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے فرض کریں کہ کوئی مشکل انسان کے اوپر آتی بھی ہے نا، تو وہاں پہ ساتھ ساتھ دین پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز بھی دے دی ہیں. یعنی آپ دیکھیں سارے احکامات اگر آپ دیکھ لیں، نماز پڑھنے کا حکم ہے تو یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھنے کی ہمت تو لیٹ کے پڑھ لو. اور وضو کرنا ضروری ہے اگرچہ، لیکن نہیں کر سکتے ہو، نہیں ہے پانی یا کوئی بہت زیادہ بیماری کی حالت ہے تو تیمم وغیرہ کر لو. اور روزے کا حکم دیا گیا لیکن ساتھ اس میں بھی تخفیف کی گئی کہ سفر میں وہ نہیں رکھ سکتے تو اس کو چھوڑ دو، بعد میں پورے کر لینا. نمازیں بھی جو ہے وہ سفر میں قصر کر دی گئی ہیں. تو یہ ساری تخفیفات ہیں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ہلکا کیا گیا ہے. جمع بین الصلاتین کے 2 نمازوں کو جمع کر لو، یہ بھی آسانی دی گئی ہے. مہر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ اگرچہ فریضہ اللہ نے کہا ہے لیکن باہم رضامندی سے اس میں بھی تخفیف کر دی. ٹھیک ہے، بلکہ جو تخفیفات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایکسیپشن دی گئی ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ایکسپلین کیا، زیادہ تفصیلاً بتایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر مہربانی ہو، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارے اوپر آسانی ہو. یہ کوئی ناقابل عمل دین نہیں، ساتھ آسانیاں بھی دی ہیں. یہ نہیں سمجھ لو کہ یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم ہی کیا جا رہا ہے اور تم کر ہی نہیں سکتے ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. اور یہ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریزن بھی بتا دی وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے، چونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خالق، ان کو پتہ ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے نا. یعنی انسان جسمانی لحاظ سے کہہ لیں، جذباتی لحاظ سے کہہ لیں، اپنے ارادے نیتوں کے لحاظ سے کہہ لیں کہ انسان میں کمزوری ہوتی ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ارادے کرتے ہیں اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ہم نہیں عمل کر پاتے نا، چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے وہ کہیں ایسا کمزور ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پہ مغلوب ہو جاتا ہے. یعنی کہیں نہ کہیں پہ وہ کبھی اپنی نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، کبھی ویسے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اور کبھی انسان کو کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کچھ سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ رکھا ہے، سب چیزیں جو ہے انسان کی نفسیات
وقت جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انسان کی جو فطرت ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ساتھ ساتھ تخفیفات بھی کی ہیں۔ اگر انسان کبھی مغلوب ہو گیا، ارادے میں کمی آ گئی، غلطی کر بیٹھا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ پھر توبہ کا راستہ بھی بتا دیا کہ توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی پیدا کی گئی نا، یعنی یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے گناہ کر لیا تو اب کوئی معافی نہیں ہے، بس وہ تو تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ تو کتنا بڑا انسان کے لیے یہ مشکل معاملہ ہو سکتا تھا نا۔ تو یہ یہاں پہ انسان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے نا، اسی فطرت کے تحت دین کے احکامات بھی دیے اور اصول بھی بتائے ہیں۔ کوئی بھی دین کا حکم جو ہے، ایک تو وہ فطرت کے خلاف نہیں دیا گیا، اور اگر جو بھی حکم دیا گیا ہے اس میں کسی چیز کی پابندی لگائی گئی ہے تو اس میں اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے کہ انسان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے، مشکل نہ پڑ جائے کہ کوئی بیمار ہے، کوئی سفر میں ہے یا کسی قسم کی مشکل میں، تو اس کے لیے جو راستہ کھلا ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کھلا رکھا ہے۔ ایون زندگی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے تک کی اجازت دے دی ہے کہ کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ زندگی بچایا جانا ضروری ہے، تو اس میں تو اس کی بھی اجازت دے دی، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ جو خالق ہے وہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں انسان کمزور پڑ سکتا ہے، عملی طور پر، جذباتی طور پر یا جسمانی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستے بھی ساتھ ساتھ بتا دیے اور ان میں آسانیاں بھی پیدا کر دی، ٹھیک ہے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معاملہ تھا کہ آپ بھی جب دین سکھاتے تھے تو آسانی کا معاملہ کرتے تھے، اور جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے نا، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسانی دو، تنگی نہ پیدا کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کسی کو صرف ڈراتے ہی رہے، یہ کیا تو وہ ہو جائے گا، ایسے نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، صرف حرام ہی کرتے رہے، وہی بتاتے رہے، تو ایسے انسان کی تو عمل کی طاقت ہی ختم ہو جائے گی نا۔ یا اس کو کہتے رہے تم نے تو بس یہ گناہ کر لیا، اب تو تمہارے کوئی خیر ہی نہیں ہے، تم تو اتنے گناہ گار ہو، تمہاری تو معافی نہیں ہو سکتی، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ایسے انسان کی تو کوئی عمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہ جائے گی اس میں۔ جبکہ آپ دیکھیں حرام لمیٹڈ ہے، حلال میں وسعت ہے، تو حلال کا بتائیں اس کے بارے میں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ سب جائز ہیں، ان کو مینشن کریں، اور پھر ساتھ بتائیں کہ اس میں یہ پابندیاں ہیں، یہ چیزیں حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے، لیکن جو وسعت والی چیز ہے اس کو زیادہ بتائیں۔ ہمارے ایک جو سائیکالوجی بن گئی تھی نا کہ وہ حرام کے فتوے زیادہ اور مشکلات کرنا اور ڈرانا، بس اس چیزوں کے اوپر ہی رہا جاتا ہے، آسانیاں نہیں دی جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ یہ تھا کہ دو جائز راستوں میں سے جو ہمیشہ آسان راستہ ہوتا تھا اس کا آپ انتخاب کرتے تھے۔ تو یہ سنت رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں دی ہیں، اب یہ تو انسانوں کا اپنا پرسپشن ہے کہ وہ کیا سوچ لیتے ہیں۔ ایک تو سوچ یہ ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایکسپلین کر دی کہ ان چیزوں کو جو بیان کیا جا رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ مہربانی اور رحم کرنا چاہتے ہیں، تو انسان یہ سمجھ لے کہ میں مانوں گا تو میرا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں مانوں گا تو میرا بہت خسارہ ہے، یہ یقین کر لے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان پہلے سے یہ سوچ لے کہ ہائے میں تو دین کی طرف آؤں گا تو میرے اوپر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، بڑی پابندیاں لگیں گی، میرا سارا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا۔ تو اللہ نے تو یہ بھی تو کہا نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہارے اتنے کا ہی تمہیں مکلف بنایا جائے گا جتنی تمہارے میں وسعت ہے۔ اس چیز کو بھی انسان سمجھ لے، اسی کے مطابق انسان کا حساب بھی ہوگا جتنی اس کی وسعت تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے نا کانسیپٹ ذرا انسان کا کلیئر کرنے۔ اور آپ دیکھیں واقعی اگر جب آپ دین کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا دین کے احکامات کچھ بھی ایسے ناقابل عمل نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے نفس کے گھوڑے اتنے دوڑا دیے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کو قابو کرنا جو ہے وہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے، یا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یا پھر ہم نے وہ رسوم و رواج کی شکل میں اتنے بوجھ اپنے اوپر ڈالے ہوئے، تو وہ تو ہم نے خود ڈالے ہوئے نا۔ اللہ تعالیٰ نے تو آسانیاں کی ہیں، سادگی کا حکم دیا ہے، ہم نے تو نکاح اور شادی اور ان چیزوں کو کتنا زیادہ اپنے لیے مشکل بنا دیا ہوا ہے، تو وہ تو انسانوں نے کیا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نکاح کا حکم دیا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو نہیں کہے گی کہ اتنا خرچہ کرو اور اتنی نمود و نمائش کرو اور اتنا اس کے اوپر پیسہ لگاؤ تو پھر ہی تمہارا نکاح جو ہے وہ ہوگا۔ ہر چیز میں آسانی رکھی گئی ہے۔ تو
یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ دین میں آسانی ہے. کبھی بھی اس کی طرف آتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ یہ تو میری زندگی بڑی مشکل ہونے جا رہی ہے. اکثر لوگ اس وجہ سے نہیں آتے ہیں. قرآن کا کسی کو کہیں نا کہ آپ کلاس جوائن کریں یا آپ سیکھیں, تو لوگوں کا ایک پہلا جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہائے نہیں زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی, ہمیں تو بڑی پابندیاں لگ جائیں گی. تو یہ چیز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو وہ ضعف ہے, جو کمزوری ہے, چاہے وہ جسمانی ہے, نفسانی ہے, جذباتی ہے, نیت کی ہے, ارادے کی ہے, علم کی ہے, عمل کی ہے, جتنی بھی کمزوری ہیں اللہ تعالیٰ اتنے علیم الحکیم ہے کہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کی رعایت کرتے ہوئے احکامات دیے گئے ہیں. اور ہر طرح کی تخفیف جو انسان کے لیے کی جانی ضروری تھی وہ کر کے ہی احکامات دیے. تو یہ دین جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور اس کے احکامات انسان کے فائدے کے لیے ہیں, انسان کی ہدایت کے لیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحم کرم اور فضل کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں. یہ کوئی انسان کے اوپر ظلم نہیں کیا گیا. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. بس ابھی آج اتنا ہی رکھتے ہیں, باقی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل کریں گے. تلاوت کی اسٹیج پہ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. جی, تو اس میں نا تھوڑا اپنے اوپر ہمیں غور بھی کرنا ہے کہ اپنے اوپر تھوڑا سا ہم نے تھوڑے سے اپنے انالیسس بھی ہم نے کرنے ہیں کہ کوئی جو دین کا حکم مجھے مشکل لگ رہا ہے وہ کیوں لگ رہا ہے, یا مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ یہ تو بڑا ظلم کیا گیا یا بڑی میرے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو اس میں پھر اپنے انالیسس کریں کہ کیوں مجھے مشکل لگ رہا ہے, اس میں میرے دوست احباب یا معاشرہ یا میرا لائف سٹائل یا یہ چیزیں آ رہی ہیں. تو پھر تو ظاہر ہے اس میں ہمیں اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنا ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر مہربانی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں ضرور کہوں گی کہ خود اپنے آپ کو چیک کریں کہ کوئی اگر فلاں چیز مجھے پتہ چلی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہی ہوں, تو کیوں نہیں کر رہی ہوں؟ کیا اس حکم پر عمل کرنے میں میرا نقصان ہے یا اس حکم پر عمل نہ کرنے میں میرا نقصان ہے؟ اس چیز کو لکھیں اپنے لیے بطور کوسچن, اور اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑا سا آپ نے ضرور ریفلیکٹ کرنا ہے, اپنے کو غور کریں, دیکھیں کہ پھر اس چیز کو آپ کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے. جب آپ دھیان دیں گے نا توجہ سے تو پھر آپ ذرا اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک بھی کریں. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی دعا کر لیجیے اپنے لیے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر